but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but السلام علیکم میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے ویلاگ بہت ذوق و شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی پذیرائی کا تہہ دل سے میں ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جو میں ایک موضوع پہ ڈسکس کر رہا ہوں وہ حالیہ ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی شادی ہے، جو ڈاکٹر نبیہہ کی شادی ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا جیون ساتھی چنا اور زندگی میں آگے بڑھیں، ورنہ وہ پہلے وڈو کی لائف گزار رہی تھیں۔ اور شروع میں نے بھی ان کے کچھ پروگرام دیکھے ہیں، تو میں کافی ان کی بولڈ سٹیٹمنٹ سے متاثر ہوا تھا کہ وہ معاشرے کے جو مسائل ہیں ان پہ بہت بے خوفی سے بات چیت کرتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کہہ جاتی ہیں۔ جیسے ایک ان کا بڑا مشہور سٹیٹمنٹ ہوئی تھی کہ شوہر کا دل جیتنے کے لیے بیوی کو طوائف بن جانا چاہیے۔ تو مجھے بڑا اعتراض ہوا تھا کہ یہ کیا جملہ بول رہی ہے، کہاں ایک آزادی عورت اور جس کی کوئی اخلاقی اور مذہبی توجیہ نہیں ہے، اور جو جسم فروشی کرتی ہے اور اس کو بیوی کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ بیوی ایک بڑا ہی مقدس رشتہ ہے، یہ نکاح جیسے مقدس بندھن میں بندھ کے میاں بیوی بنتے ہیں، اور یہ دنیا کا بہت ہی ایک اچھا اور ایسا رشتہ ہے جس میں 12 قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کا دار و مدار اس پہ ہے۔ جو بنی نوع انسانیت کی نسل بڑی ہے وہ اسی رشتے سے بڑی ہے، اور یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہ وہ ملی، اور وہ اس رشتے میں بندھے میاں بیوی کے، اور پھر آگے ہماری نسل چلی جس سے یہ پوری دنیا آئی وجود میں اور ہماری آبادی بڑھی۔ تو مجھے بڑا اعتراض تھا ان کے اس جملے پہ۔ انہوں نے بڑا ہی ایک لوز جملہ بولا تھا، وہ جس پہ کافی لے دے بھی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کو جسٹیفائی کرتی رہی۔ غالباً وہ انڈین فلموں سے زیادہ متاثر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ ایک انڈیا فلم آئی تھی ارتھ، اور اس میں یہ سمیتا بیٹل بنی ہوئی ہے باہر کی عورت، اور شبانہ عظمی بیوی ہے، اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے بڑے دکھی انداز میں کہ میں نے تمہیں ہر طرح سے لک آفٹر کیا، تمہارا دکھ سکھ کی ساتھی بنی، ہاں مجھ سے ایک کمی رہ گئی تھی کہ میں بیڈ روم میں تمہارے لیے طوائف جیسی حرکتیں نہیں کر سکی، یعنی میں وہ بازاری عورت نہیں بن پائی۔ غالباً اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ اس کا جملہ اٹھا دیا، کہ یہ سوچے بغیر کہ آپ وہ ایک فلمی ماحول ہے اور کہانی کے مطابق رائٹر نے یہ جملہ لکھا تھا اور جو لوگوں کو کافی پسند آیا تھا، لیکن آپ نے عام شریف عورتوں کو ان سے نتھی کر دیا۔ تو بڑا متنازع بیان تھا۔ اور ابھی حال ہی میں جب یہ سیلاب وغیرہ بارشی سیلاب آیا، سیلاب ویسے تو ہم بچ گئے تھے، تو ایک بستی پوری علیم خاں کی ڈوب گئی تھی۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا ذاتی گھر تھا، تو میرا سارا سامان بہہ گیا، یہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ تو بعد میں وہ بات بھی جھوٹ ثابت ہوئی کہ مالک مکان خود آ گیا، اس نے کہا یہ تمہارے کرایہ دار ہے،
اور مزے کی بات یہ کہ ان کے گھر کے اندر پانی بھی نہیں گیا تھا. تو اس سے پھر ان کا ایک پرسنالٹی میں بڑا شگاف پڑا کہ یہ تو یعنی توقع نہیں کرتے لوگ کہ جو آپ کے سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر ہیں لوگوں کو مشورے دیتے ہیں اور عقل و دانش کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تو بقول ان کے یہ سائیکیٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں. تو ان کی باتیں جو نا آہستہ آہستہ ان کی شیلونس ظاہر ہونی شروع ہو گئی کہ ایک سمجھدار انسان اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کم از کم جھوٹ نہیں بولتا. اور ابھی حال ہی میں ایک انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا، ان کی شادی ہوئی ہے، چلے ان کو مبارک ہو. لیکن جو انہوں نے وہاں پہ گل افشانی کی ہے کہ ماشاءاللہ میں نے 1.5 کروڑ کا یہ زیور پہنا ہوا ہے سونے کا، وہ 1.5 کروڑ کا تو میرے خیال اگر حساب لگائیں تو کم از کم سیر سونا بن جاتا ہے. وہ جو سیٹ مجھے لگ رہا ہے وہ بڑا آرٹیفیشل سا لگ رہا ہے، نہ اس میں کوئی ڈیزائننگ ہے، اتنا بڑا سارا وہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، تو ساتھ انگوٹھی دکھا رہی ہے بڑی ساری. تو ایسے زیور تو ہمارے عام طور پہ جب قربانی ہوتی ہے تو لوگ اپنی گائے اور بکریوں کو پہنا کے گھماتے ہیں، لیکن باہر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 1.5 کروڑ کا ہے. تو پھر کہہ رہی ہے کہ یہ ڈریس میرا پتہ نہیں فلاں ڈیزائنر نے بنایا ہے اور اس کی قیمت بھی ہے 1.5 کروڑ، 1.5 کروڑ کے کروڑ مجھے اب یاد نہیں. تو بڑی ہنسی بھی آئی اور لیکن بڑا دکھ بھی ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک غریب ملک ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں لڑکیاں بن بیاہے بیٹھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی کمی ہے، وہ بہت خوبصورت بھی ہیں، سلیقہ مند بھی ہیں، سلیقہ شار بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ جو ایک جہیز جیسی لعنت میں گرفتار ہے کہ ایک تو اپنے جگر کا ٹکڑا دیں اور پھر وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کو جہیز کے نام پہ والد کو لوٹ ہی لیا جائے، اسے گھر بھی لے لیا جائے، بیٹی کے نام پہ گھر لکھوایا جائے اور پورے رشتہ داروں کو کپڑے دلوائے جائیں مہنگے مہنگے فینسی سوٹ، اور پورا گھر سوئی سے لے کے واشنگ مشین فریج تک اس کو دیا جائے اور پھر اس کے مہنگے ترین کپڑے ہوں. اور اب یہ ایسی ظالمانہ رسم و رواج ہیں جو ہم نے ہندوؤں سے مستعار لی، ورنہ ہمارا تو عالمگیر مذہب ہے اسلام، اس نے تو شادی بیاہ کو بہت ہی ایزی کیا ہوا ہے. اور میں نے اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا ہے کہ خدا را نکاح کو ایزی بنائیں، اپنے مذہب پہ چلیں، یہ ہندوانہ رسم و رواج کو چھوڑیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو چھوٹے ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہوگا، ہماری عمر کے جو بڑے بوڑھے ہیں انہوں نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا اشفاق احمد کا استانی راحت کی کہانی، فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی. تو یہ بڑے ہی مارکت الآرا ناول تھا. اشفاق صاحب، بانو قدسیہ ویسے ہی ہمارے لیجنڈس ہیں، اور انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں وہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. اردو ادب کا وہ فن پارے ہیں اور کلاسک ادب کا درجہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ بتایا تھا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ خدارہ اپنی دولت کی نمائش نہ کریں. تو انہی کے گھر میں انیکسی میں ایک استانی فہمیدہ رہتی ہوتی ہے، اور وہ بیچاری، اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک اسکول ٹیچر کی کتنی تنخواہ ہے، تو وڈو بھی ہے، وہ بیوہ بھی ہے، تو وہ سینت سینت کے اپنی بیٹی کا جہیز جمع کرتی ہے جو اس کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق. اور میرے خیال جو ان کی بیٹی ہے فائزہ نے ان کا رول ادا کیا تھا، وہ نیکسی سے ساتھ بنگلے میں چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جو مالک مکان ہے اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. تو وہ بہت رئیس لوگ ہیں. تو جب وہ ان کا دیکھتی ہے کہ بیٹی کے جہیز ہے اور ایک ایک کپڑا جو جوڑا ہے لاکھوں میں ہے اور جو اس کا جہیز تیار ہو رہا ہے، تو وہ ڈپریشن میں آ جاتی ہے. تو وہ ڈپریشن اس کا اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے لڑنے لگ جاتی ہے. وہ اس کی ماں نے اس کا ایک بڑا ٹچنگ سین ہے، اگر آپ دیکھیں وہ یا کہ یوٹیوب پہ وہ ڈرامہ یقیناً ہوگا. وہ ٹین کے صندوقچے میں اس کا جہیز اکٹھا کیا ہوا اور کہتی کہ کہیں چور نہ آ جائے، میرا یہ میں نے جمع پونجی جمع کی ہوئی ہے تو یہ کوئی لینا جائے.
تو وہ کہتی ماں تم کیا کرتی ہو، اس بیکار سامان کو کون لے گا، تو اس کو تالے بھی نہ لگاؤ، چھوڑ دو، اس کو لینے کوئی نہیں آئے گا، نہ تمہاری بیٹی کو بھی پوچھنے آئے گا۔ حالانکہ وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ ڈپریشن ہو جاتی ہے جو دولت کی بے جا نمود و نمائش دیکھتے ہوئے، وہ اس حد تک ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ اس کو سائیکی مسئلے ہو جاتے ہیں، اور اس کا اینڈ اتنا ٹریجک ہے کہ ایک دن ماں دیکھتی ہے کہ وہ بیٹی نے ڈپریشن میں چلی گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب آپ دولت کی بے جا نمود و نمائش کرتے ہیں تو جو غریب بچیاں ہیں ان کے لیے بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر کوئی دولت مند نہیں ہے، بعض غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، بعض سفید پوش طبقے کی بیٹیاں ہیں، تو جب وہ یہ سب دیکھتی ہیں، اور پھر یہ ہمارے ٹی وی کے ٹاک شو ہیں ماشاءاللہ، یہ ایسی رسوم دکھاتے ہیں اور عالی شان سیٹ لگا کے خوبصورت ڈیزائنر کے کپڑے دکھا کے دیتے ہیں، یہ ایک فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں، ڈپریشن پیدا کر رہی ہیں۔ تو میری یہی ہے ارباب اختیار سے کہ یہ تھوڑا اس پہ کریں، خالی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، تھوڑا یہ جو آپ کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں آپ تھوڑا اصلاح کا دامن بھی لیں اور لوگوں کو اس ڈپریشن سے نکالیں اور ان کے لیے مسئلے نہ پیدا کرنے، خاص طور پہ غریب لڑکیوں کے لیے۔ تو پھر وہ اینڈ میں جو ہوتی ہے استانی راحت، وہ جا کے کیس کر دیتی، کہتی کہ میری بیٹی کا مرڈر ہوا ہے اور اس کا جو ذمہ دار ہے یہ معاشرہ ہے، اس نے اس کو ڈپریشن میں مبتلا کیا، اور میری پھول جیسی بچی جو میرا واحد سہارا تھی وہ سوسائڈ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو میں اس جو معاشرے کے اوپر ان کو قاتل قرار دیتی ہوں، اس کے اوپر FIR درج کی جائے۔ تو یہ بڑا ہی ٹچنگ ڈرامہ تھا۔ تو کاش یہ ڈاکٹر نبیہہ نے یہ دیکھا ہوتا۔ یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں کہ نمود و نمائش نہیں کرنی چاہیے، تو ابھی یہ کس حیثیت سے نمود و نمائش کر رہی ہے؟ تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ایسی سمجھدار خاتون ایسی سطحی قسم کی باتیں کر سکتی ہیں کہ اس نے فوٹو شاپ تو نہیں کر دی، لیکن وہ اوریجنل ویڈیوز تھی، اور بعد میں اس نے کہا بھی کہ اگر میں کروڑوں کا ڈریس پہنوں، کروڑوں کی جیولری پہنوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے۔ تو یہ تو بے شرمی کی اور ڈٹائی کی انتہا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے غلط عمل کے اوپر آپ شرمندہ ہوں اور معافی مانگیں، آپ ڈٹائی سے اس کا دفاع اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویلوگ ختم کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے بھی مجھے بہت زیرائی دے رہے ہیں، مزید دیں، میرے ویلوگ کو سنیں۔ میں سلگتے ہوئے معاشی مسئلوں پہ نشتر چلا رہا ہوں، اور شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات۔ تو اپنا تو ایک جہاد ہے وہ جاری ہے۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ دیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔